الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ بلغم ریشہ آنا کیا چیز ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور آپ کو 10 گھریلو آسان ٹوٹکے دوں گا جس سے آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور 10 آسان گھریلو نسخے، 10 آسان گھریلو ٹوٹکے آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علاج کے لیے مارے پھرتے ہیں، سالوں سال ان کے گزر گئے ہیں لیکن علاج ان کا نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی تشخیص غلط ہوتی ہے، جہاں سے وہ علاج کروا رہے ہیں ان کی تشخیص غلط ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، یعنی خود سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں، تکا لگا لیتے ہیں، تشخیص کر لیتے ہیں، پھر غلط دوائیاں تجویز کر لیتے ہیں، اس سے پھر ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کا شاید ہی کہیں علاج ہو۔ تو درست تشخیص اور درست علاج، درست تجویز، اس کے لیے میں آ رہا ہوں 14 جون کو لاہور میں، ہفتے والے دن صبح سے شام تک 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں پھیلائیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میں روز روز نہیں آتا، سال میں کبھی ایک مرتبہ آ جاتا ہوں۔ تو درست تشخیص اور درست تجویز کے لیے اپنے مریضوں کو لاہور میں لے آئیں، اور 15 تاریخ کو جون کی میں انشاءاللہ اسلام آباد میں بیٹھوں گا، تو وہاں پر بھی جو قریب کے شہروں کے ہیں وہ بھی وہاں پر آ سکتے ہیں۔ اس موقع سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بلغم ریشہ کا آنا، اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو کھانسی ہوتی ہے، اچانک ہی کھانسی ہو جانا، اور خشک کھانسی ہو جاتی ہے یا بلغمی کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر بار بار گلے کا صاف کرنا، گلے میں ریشہ اٹک جاتا ہے، بلغم اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا، اور بار بار اپنے گلے کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گلے میں ریشہ بن جانا اور وہاں سے پھر وہ خارج نہ ہونا، اور اسی وجہ سے پھر سانس میں دشواری ہوتی ہے، سانس میں تنگی ہوتی ہے، سانس رک کے آتا ہے، سانس پھول جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر پھر گلے میں خراش ہونا، گلے سے آوازیں آنا۔ 6 نمبر پر سینے میں جکڑن محسوس ہونا، جیسے کسی چیز نے باندھا ہوا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر بار بار ناک کا بند ہو جانا۔ تو یہ ساری علامات ہیں، بلغم آپ کے جسم میں زیادہ ہو رہا ہے، ریشہ جسم میں زیادہ جمع ہو رہا ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ بلغم زیادہ بنا رہا ہے، زیادہ اسٹور کر رہا ہے۔ تو اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات میں سر فہرست ہے اعصابی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، یعنی سرد مزاج کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال کرنا۔ یہ مسئلہ زیادہ گرمیوں میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں گرمیوں میں زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں، حالانکہ باہر کی گرمی لگنا اور اندر کی گرمی محسوس ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اندر آپ کو حرارت کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، باہر سے آپ کو گرمی سے بچنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔
تو ٹھنڈے مزاج کی چیزیں کثرت سے کھانا، جیسے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا. اور ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے؟ آپ کے جگر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جگر کو ان ایکٹیو کر دیتا ہے، جگر کو سست کر دیتا ہے. اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بخار آتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سینہ آپ کا بند ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ سارا ٹھنڈی چیزیں زیادہ کثرت سے استعمال کرنا، اور ان میں سر فہرست جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے. پھر مشروبات استعمال کرنا، بہت سارے شوقین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشروبات استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی شربت ہے وہ آپ استعمال کریں، لیکن اس کو لمٹ میں. ایک گلاس آپ دن میں پی سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، سردیوں میں تو پینا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے پھر ٹھنڈا دودھ استعمال کرنا، وہ بھی بلغم پیدا کرتا ہے، وہ بھی ریشہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے کھیر کھانا، کسٹر کھانا، سویاں کھانا، مکھن بالائی کا استعمال کرنا، یہ ساری سرد مزاج میں چیزیں آ جاتی ہیں. 3 نمبر پر ترش مزاج کی، ایسڈ مزاج کی کھٹی چیزیں، بادی چیزیں، یہ بھی بلغم کو پیدا کرتی ہیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھیپھڑے جو ہے ان کے اندر سکیڑ آ جاتا ہے. تو وہ پھیپھڑے کیا کرتے ہیں کہ بلغم کو، ریشے کو جو ہے وہ صحیح طرح سے نکال نہیں پاتے، جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ کھٹی چیزیں، ترش چیزیں، بادی چیزیں، ان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر تیز مرچ مسالے. بہت سارے لوگ شوقین ہوتے ہیں تیز مرچ مسالے کے، اور ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ناک ہمیشہ بند رہتا ہے، اور جب صبح اٹھتے ہیں یا رات کو نیند میں ان کا گلا جو ہے وہ بلغم سے بھر جاتا ہے، منہ سے پانی آ جاتا ہے. تو یہ سارے تیز مرچ مسالے کی وجہ سے. پھر چوتھے نمبر پر فرائی چیزیں. فرائی چیزیں بھی بلغم، ریشہ زیادہ پیدا کرتی ہیں. 5ویں نمبر پر معدے کے اندر تیزابیت، ترشی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. 6 نمبر پر گرد و غبار سے اگر آپ کو الرجی ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو چھینکیں آتی ہیں، آپ کا گلا جو ہے وہ ریشے سے بھر جاتا ہے، سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے، کھانسی آ جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں. 7ویں نمبر پر آپ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ریشہ بلغم بڑھ جاتا ہے. 8ویں نمبر پر اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کو آپ نے اگنور کر دیا، اس کو آپ نے معمولی سمجھ لیا، تو کیا ہوگا کہ پھیپھڑوں کے اندر، لنگز کے اندر انفیکشن ہو جائے گا. اور اگر انفیکشن کا آپ نے علاج نہ کیا تو پھر یہی انفیکشن جو ہے وہ کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. اگر اس طرح کے آپ کو مسائل ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود سے اپنا علاج نہ کریں، آپ اچھے معالج کو موقع دیں، وہ آپ کا درست علاج کرے گا، آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. جہاں آپ کو ہو سکتا ہے 1-2 سال لگ جائے، وہاں وہ 1-2 مہینے کے اندر علاج کر کے آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. آپ صحت مند بن جائیں گے، آپ کا خرچہ بھی کافی بچ جائے گا. کیونکہ آپ غلط طریقے سے علاج کریں گے تو اس میں خرچہ بھی زیادہ لگتا ہے اور صحت بھی آپ کی برباد ہوتی ہے. تو 10 گھریلو آپ کو نسخے دے دیتا ہوں، ٹوٹکے دیتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں. نمبر 1 ہے، آپ گرم پانی کر لیں، اس میں آپ وکس بام وہ تھوڑا سا ڈال لیں، اوپر آپ اپنے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیں، اور اس سے جو اسٹریم بنے گی وہ آپ ناک کے ذریعے لیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ناک بھی کھل جائے گا، آپ کا گلا بھی کھل جائے گا، آپ کا سینہ بھی کھل جائے گا، اور بلغم، ریشہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا. تو بہت ہی زبردست یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے، اس کو ضرور آزمائیے گا. چھوٹے بچوں کو بھی جو سمجھدار ہیں، جو اسٹیم لے سکتے ہیں، ان کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ دودھ لیں، اس کے اندر ہلدی ملائیں، اس کے اندر آپ شکر ڈالیں، اچھی طرح سے اس کو ابالیں، گرم کر کے
چائے کی طرح آپ چسکیاں بھر بھر کے یہ ہلدی والا دودھ پئیں گے تو یہ بھی جو ہے وائرل انفیکشن کو دور کرتا ہے، بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے اور بلغم ریشہ کو نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آدھا چمچ آپ خالص شہد کا لیں، آدھا چمچ آپ ادرک کا رس لے لیں، دونوں کو مکس کر کے آپ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم پر آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی بلغم ریشہ آنا آپ کا بند ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ غرارے کر لیں، اس میں تھوڑی سی آپ اجوائن ڈالیں، تھوڑا سا آپ اس میں نمک ڈالیں، 1.5 کپ پانی کے اندر اس کو آپ اچھی طرح سے ابال لیں اور اس پانی سے آپ صبح شام غرارے کریں۔ اس سے کیا ہوگا، بلغم ریشہ آنا وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا گلا صاف ہو جائے گا، آپ کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی، آپ کی آواز بہت اچھی ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر آپ عادت بنا لیں تھوڑا سا ہلکا پانی گرم کر کے پئیں، اس سے بھی بلغم ریشہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ 6 نمبر پر آپ نہار منہ 2 جوے لہسن کے وہ آپ ایسے چبا چبا کے یا کسی بھی طریقے سے کوٹ کے آپ اس کو کھا لیں۔ 7ویں نمبر پر آپ تلسی کے پتے وہ چبا چبا کے کھا لیں یا اس کی چائے بنا کے آپ استعمال کریں تو یہ بھی آپ کو بلغم اور ریشہ سے نجات دے دے گا۔ 8ویں نمبر پر کلونجی کا تیل ہے، اس کے آپ 2-3 قطرے پانی میں ڈال کے آپ پی لیں صبح، دوپہر، شام، تو اس سے بھی بلغم اور ریشہ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ 9ویں نمبر پر خالص شہد، اس میں تھوڑی سی کوٹی ہوئی کالی مرچ مکس کر کے وہ آپ چاٹ لیں گے تو اس سے بھی بلغم، ریشہ، کھانسی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ 10ویں نمبر پر ایک بہت زبردست نسخہ ہے، 1 چمچ شہد آپ لے لیں، 1 چمچ آپ ادرک کا رس لے لیں، 1 چٹکی آپ اس میں ہلدی شامل کر لیں اور آدھی چمچ آپ اس میں کالی مرچ پسی ہوئی ڈال لیں، تو یہ سارا مکسچر بنا کے صبح شام آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زبردست ثابت ہوگا۔ آپ کے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے، آپ کی سانس کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کا گلا صاف ہو جائے گا، آپ کی ناک کھل جائے گی، تو بہت ہی زبردست آزمودہ یہ مجرب نسخہ ہے، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔